انور مقصود کے بہت مشہور ڈرامے آنگن ٹیڑھا میں ایک جگہ شکیل اپنی بیوی بشرا انصاری کو کہتا ہے کہ میں نے کبھی رشوت نہیں لی، تو بشرا انصاری تڑک کے اس کو جواب دیتی ہے کہ محکمہ موسمیات میں تھا، وہاں آپ کو رشوت دیتا ہی کون۔ خیر، آج کل رمضان کی باتیں چل رہی ہیں، تو رمضان کی جہاں اتنی ساری باتیں ہوئی تو وہاں آج آپ کو رمضان میں ایک آفس کا حال سناتے ہیں۔ دوستو، عام طور پہ مزاح پیدا کرنے والے بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں اس ویلاگ میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں اس کو میں بہت گھٹا کے بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے زیادہ تر چیزوں کے بارے میں کہہ سکتا ہوں بیسڈ آن ٹرو ایونٹس، لیکن یہ کسی کے خلاف نہیں ہے بلکہ ایک جنرل سی بات ہے۔ اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ رمضان کی آمد جب آ رہی ہوتی ہے تو عام مسلمان جو ہوتے ہیں وہ چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، سعودیہ میں چاند دکھا یا نہیں دکھا، اس طرح کی باتیں کرتے پائے جاتے ہیں۔ لیکن آفس میں کام کرنے والے لوگ عام طور پہ اس نوٹیفیکیشن کا انتظار کرتے ہیں جس میں رمضان ٹائمنگ کا اعلان ہوتا ہے۔ وہ بڑی بے صبری سے اس ٹائمنگ کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن میں عام طور پہ صبح آنے کے وقت کو 1 گھنٹہ اوپر لے جایا جاتا ہے اور شام کو جانے کے وقت کو 1.5-2 گھنٹہ اوپر لے آتے ہیں، اور اس طرح سے عام طور پہ آفس کی چھٹی کا ٹائم جو ہے ظہر کے بعد 2 اور 3 کے درمیان ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح سے آپ لوگوں نے اکثر فلموں میں اسمگلروں کے منہ سے ڈائلاگ سنا ہوگا نا کہ ہمارے دھندے میں آنے کا رستہ ہے جانے کا نہیں، اسی طرح سے آفس میں آنے کی ٹائمنگ کو کون پرواہ کرتا ہے، البتہ جانے کی ٹائم پہ عمل درآمد ہوتا ہے۔ اور اگر 3 سے آگے ٹائم آ جائے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 3 بجے کے بعد اگر نکلیں گے تو کیا راستے میں ہی افطاری کریں گے۔ پتہ نہیں ان لوگوں کی افطاری جو ہے وہ اثر میں ہی ہو جاتی ہے، جو 3 بجے چھٹی کے باوجود افطاری تک گھر نہیں پہنچ پاتے۔ ان کی بیویوں کو چاہیے کہ شک کریں کہ بھائی اتنی دیر راستے میں کہاں لگا دی۔ ایک آفس میں یہ جو صاحب ہوتے ہیں نا، آفس میں 2-3 لیول ہوتے ہیں۔ ایک بہت بڑے صاحب ہوتے ہیں، ایک صاحب ہوتے ہیں جو ایک بڑے ہال میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ ان کے باقی نیچے ان کے جو کلرک وغیرہ بیٹھتے ہیں وہ صاحب ہوتے ہیں۔ بڑے صاحب جو ہیں وہ اگر وہ دور ایک بڑے کمرے میں ڈنگ ڈونگ والی گھنٹی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو عام طور پہ صاحب جب صبح آتے ہیں تو یہ سب سے پہلے تھوڑا لیٹ ہی آتے ہیں، کیونکہ اگر وقت پہ آنا ہوتا تو کسی پرائیویٹ نوکری میں نہیں چلے جاتے۔ خیر، تو تھوڑی دیر میں آتے ہیں اور اس کے بعد آنے کے بعد سب سے پہلا ان کا جو کام ہوتا ہے وہ عموماً چائے منگوانا ہوتا ہے، اور چائے وائے پی کے پہلے ان کی آنکھیں کھلتی ہیں اور پھر یہ کام کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ لیکن اب رمضان ہے، رمضان میں آنے کے بعد ان کے پاس چائے منگوانے کا کوئی آپشن نہیں ہے، تو ان کی آنکھیں بھی نہیں کھلیں گی۔ اب یہ اونگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کام نہیں ہے، فائلیں تو ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں پینڈنگ ہے، لیکن جو پینڈنگ ہے پھر وہ پینڈنگ ہی ہے۔ عام طور پہ یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک بڑی میں نے بات کہی تھی، بڑی مشہور ہوئی تھی۔ اس بات کو کہنے کے بعد اب مجھے کبھی کبھی ڈر بھی لگنے لگتا ہے کہ بیشتر سرکاری ملازمین کام نہ کرنے کی تنخواہ اور کام کرنے کی رشوت لیتے ہیں، تو اس لیے جو پینڈنگ فائلیں ہوتی ہیں یہ وہ پینڈنگ فائلیں ہوتی ہیں جن کے سائلین جو ہیں وہ بیچارے آتے رہیں اور پوچھ کے جاتے رہیں آپ کا کام ہو جائے گا، جبکہ ضروری کام جو ہوتے ہیں وہ نپٹا دیے جاتے ہیں۔ رمضان میں مسلمان جو ہے وہ غلط کاموں، برائی کے کاموں سے بچتا ہے، اس لیے رمضانوں میں یہ لوگ کام سے زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ بچیں، اور انتہائی ضروری کام، یعنی وہ ضروری کام جس کی پیمنٹ انہوں نے پہلے سے ہی پکڑ لی ہے، وہ کام جو اوپر سے حکم جس کا کرنے کا آتا ہے وہی کرتے ہیں، باقی پوری کوشش کرتے ہیں کہ کام نہ کریں۔ اچھا، رمضان کے زمانے میں آفس میں اسٹاف جو ہے نا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ویسے تو ہمارے یہاں آج کل فیشن چلا ہوا ہے، ہر جگہ پہ آپ کو تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک اسحاق ڈار صاحب نے ایک تقسیم پیدا کی تھی فائلر اور نان فائلر کی ہر چیز میں۔ اسی طرح سے رمضان میں آفس میں روزہ دار اور روزہ خور لوگوں کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ روزے دار لوگ جو ہیں وہ عام طور پہ روزے کے مسائل، نیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں، بلڈ پریشر چیک کرا سکتے ہیں یا نہیں، شوگر کے مریض انسولین لے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ قسم کے معاملات ڈسکس کرتے ہیں۔ جبکہ روزہ خور جو ہیں وہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ اس چیز کا انتظام کرتے ہیں کہ 11 بجے کے قریب چائے اور پیٹس کا بندوبست کہاں سے ہوگا۔ عام طور پہ 11-11:30 بجے کے بعد یہ طبقہ جو ہے نا، تو دونوں طبقات جو ہیں وہ ظہر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ظہر کے بعد آفس کا ٹائم جو ہے وہ بہت مختصر سا رہ جاتا ہے، تو یہ کسی طرح سے ظہر کا ٹائم کاٹتے ہیں۔ جو لوگ روزے دار ہوتے ہیں وہ ظہر میں تھوڑا پہلے پہنچ جاتے ہیں، 1 سپارہ نماز سے پہلے پڑھ لیتے ہیں، 1 سپارہ وہ نماز کے بعد پڑھ لیتے ہیں۔ اس طرح سے اچھا خاصا ٹائم ان کا پاس ہو جاتا ہے۔ جبکہ جو روزہ خور ہیں، نان فائلر ہیں، وہ بھی ظہر پڑھ ہی جاتے ہیں، اس لیے تقریباً سارے لوگ چلے جاتے ہیں، تو وہ ظہر پڑھنے کے بعد پھر اس کے بعد وہ تیاری میں لگ جاتے ہیں کہ اب ان کو واپس جانا ہے۔ اس وقت ظہر کے قریب اگر آس پاس
صاحب بلا لیں. اچھا اب یہاں پہ ایک اور کمرہ بھی تو ہے نا بڑے صاحب کا, اس کا تو حال میں نے بتایا نہیں. بڑے صاحب جو ہے ان کے کمرے کے باہر ایک پیون صاحب بھی ہوتے ہیں, وہ گھنٹی بجتی رہتی ہے. صاحب کے پاس جتنے ملاقاتی آتے ہیں ان کے لیے چائے وائے کا بندوبست کیا جاتا ہے. اب پیون جو ہے نا رمضانوں میں بڑے آرام سے رہتا ہے, کیونکہ صاحب خود بھی چائے پینے سے اعتراض کرتے ہیں. اگر وہ روزہ نہ بھی رکھیں تو عام طور پہ احترام کرتے ہیں. رمضان میں آفس میں چائے اور پانی وغیرہ کا خرچہ ویسے بھی نہیں آتا ہے, اور پھر صاحب کے جو دوست بھی آتے ہیں تو ان کی بھی تواضع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, تو پیون بہت آرام سے رہتا ہے. لیکن اگر اتفاق سے خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ڈھیٹ افسر آ جائے جو روزہ نہ رکھتا ہو اور صاحب میں ڈٹائی سے روزے میں کھاتا بھی ہو, تو پھر پیون صاحب جو ہے وہ سینہ گزٹ پورے آفس میں اس افسر کے جہنمی ہونے کو مشہور کر دیتے ہیں کہ یہ افسر تو سیدھا جہنم میں جائے گا, اس کو تو رمضان کا خیال ہی نہیں ہے. خیر, تو اگر رمضان میں بڑے صاحب جو ہیں صاحب کو بلا لیں, تو صاحب جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں اس کو اس وقت کہاں سے کام یاد آئے گا, میں تو صاف کہہ دوں گا صاحب اب کل کام ہوگا, ابھی ظہر کا ٹائم ہو گیا, گھر جانے کا ٹائم ہے, اس وقت آپ نے بلا لیا ہے. خیر, یہ بڑے غصے میں تنتناتے ہوئے صاحب کے کمرے میں پہنچتے ہیں, دروازہ کھولتے ہیں, اندر جاتے ہیں اور صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ڈائریکٹ بغیر کسی سے ڈرے کہتے ہیں جی سر حکم کیا کرنا ہے. اس کے بعد یہ صاحب سے جو بھی کام ہوتا ہے وہ لے کے واپس آتے ہیں. اس کے بعد غصے میں فائلیں پٹکتے ہوئے بتاتے ہیں میں نے تو کہہ دیا تھا کہ کام نہیں ہوگا, لیکن صاحب نے ہاتھ جوڑے اور ریکویسٹ کی ہے کہ یہ اوپر سے آرڈر آیا ہے, یہ پلیز ایک کام کر دو, اس وجہ سے میں کر رہا ہوں. خیر, لیکن اب یہ غصے میں یہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی اور ساتھ میں لوگوں کو بتاتے جا رہے ہیں کہ یہ کام یہ صرف اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ صاحب کی نوکری داؤ پہ لگی ہوئی ہے, اگر انہوں نے نہیں کر کے دیا تو صاحب کی نوکری چلی جائے گی. تو اس وجہ سے یہ صاحب پہ احسان کرتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں. آخر نیچے والے اسٹاف پہ دبدبا تو رہنا چاہیے نا. ہم سرکاری اسکول کے پڑھے ہوئے بچے جو ہوتے تھے, میں نے تو خیر ہاف ٹائم میں جانے کے بعد بہت کم گیا ہوں, لیکن 7ویں 8ویں پیریڈ کے بعد ہم 7واں اور 8واں پیریڈ جو ہے نا وہ چھٹی کے لیے انتظار کرتے تھے. عام طور پہ یہ پیریڈ لگتے بھی نہیں تھے اور بیگ باندھ کے انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ کب چھٹی ہوگی. اسی طرح سے ظہر کے بعد سے چھٹی تک کا جو ٹائم ہے وہ عام طور پہ بلا وجہ دراز کی صفائی, دراز کو کھولنے بند کرنے, فائلوں کو ادھر سے ادھر رکھنے, میز کی صفائی کرنے, موزے پہننے, جوتے پہننے, جوتے کے فیتے باندھنے اور اس طرح کے کاموں میں کرتے ہوئے دھیرے دھیرے نکل جاتا ہے. اور اس طرح سے یہ ان کی چھٹی کا ٹائم ہو جاتا ہے اور آج کا ان کا روزہ پورا ہوا, کل یہ پھر حاضر ہوں گے. اسی طرح کی ملتی جلتی چیزیں ریپیٹ ہوں گی. اس طرح سے یہ رمضان گزر جائے گا. اسی رمضان میں ہر سال ہر آفس میں 1-2 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو رمضان کے آخری عشرے میں لوگوں سے پوچھتے پھر رہے ہوتے ہیں اس دفعہ گورنمنٹ نے جمعۃ الوداع کی چھٹی نہیں دی, اس دفعہ 27ویں شب کی چھٹی نہیں ہوئی. اور بھائی 20-25 سالوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں, کبھی بھی 27ویں شب کی چھٹی نہیں ہوتی, لیکن یہ لوگ ہر سال اتمام حجت کے لیے ایک بار یہ بات ضرور کنفرم کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ گورنمنٹ بدل گئی ہے. ہر بار جب گورنمنٹ بدل جاتی ہے تو رجیم چینج ہوتا ہے تو چانس لیتے ہیں کہ شاید اس دفعہ جو آئے ہیں وہ 27ویں شب کی چھٹی دے دیں یا جمعۃ الوداع کی چھٹی دے دیں ابھی. لیکن بہرحال اس آخری رمضانوں میں زیادہ وقت جو ہے نا وہ عید کی باتیں اور عید کی تیاریوں, گاؤں جانے کی تیاریوں وغیرہ میں گزر جاتا ہے. رمضان اب ویسے بھی رمضان اختتام پذیر ہے. رمضان کے بارے میں کچھ موضوعات اور ہیں جن کے اوپر اگلے کسی ویلاگز میں بات ہوگی. آج کا ویلاگ کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. شکریہ.